الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا ندعوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ دنیا کی محبت کی جو لذت ہے اس کو انسان کس طرح سے کم کر سکتا ہے، اور آخرت کی محبت اور وہاں کی لذت کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر دو چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ایک انسان کا یہ ظاہری ڈھانچہ جسے نفس کہا جاتا ہے، جو کہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری انسان کی روح ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم امر سے اس دنیا کے اندر لایا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روح کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا تو جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی، کہ آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ روح کی حقیقت کے حوالے سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں، اتنا علم ضرور ہے کہ روح یہاں کی بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ عالم امر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس دنیا کے اندر آئی ہے۔ تو انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو انسان اپنے اس اصلی ٹھکانے کو بھول جاتا ہے اور اپنی اصلی غذا کو بھی بھول جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد بھی اپنے اصلی ٹھکانے اور مقام کو نہیں گوایا اور نہیں بھولا، اور وہ اپنی اصلی غذا جو کہ اس کو اس کے اصلی مقام کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کو اس نے نہیں توڑا اور نہیں بولا۔ آپ کو بہت سارے اس دنیا کے اندر نوجوان مل جائیں گے، بچے مل جائیں گے، جو کہ بچپن ہی سے نمازی بن گئے، جن کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و رعایت کرنے کے جذبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے جذبات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کے جذبات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے اندر روتے ہیں، سنت کی فکر انہیں ہوتی ہے، گناہوں کا انہیں خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں۔ تو یہ وہ بندے ہیں، اگرچہ ان کو کوئی ولی نہیں بھی ملا، لیکن ان کی روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت رکھی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اپنے اصلی ٹھکانے اور اپنے اصلی غذا کو نہیں بولی، کیونکہ اس دنیا کی غذا، دنیا کے کھانے ہیں، کان کی غذا اچھی گفتگو کو، اچھی آوازوں کو سننا ہے، اور آنکھ کی غذا اچھے مناظر کو دیکھنا ہے، اور زبان کی غذا اچھی گفتگو کرنا ہے، اور انسان کی سوچ کی غذا بہت ساری چیزوں کو سوچنا ہے۔ اب یہ چیزیں دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائیں گی۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا تو انسان کے اس وجود کے اندر جو کہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے، جو کہ نفس کا مکان ہے، اس کے اندر آ کر انسان کی یہ تمام چیزیں الٹ ہو گئیں کہ انسان اس دنیا کے اندر اب اچھی چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بری چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اچھا بھی بولتا ہے، ساتھ میں برا بھی بولتا ہے، اچھا بھی سنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی سنتا ہے، اچھا بھی سوچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ برا بھی سوچتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اس قدر بھلا دیا ہے کہ ان کی عادات ہی برائیوں والی بن گئی ہیں، اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی وہ جب دنیا کے اندر آئے تو اپنے اصلی ٹھکانے اور اپنے اصلی غذا کو بھول گئے، اور اپنے اس مادی وجود کو ہی ساری عمر پالتے رہے، اسی ہی کی خواہشات کو پورا کرتے رہے۔ کبھی اچھا پہننے کی خواہش، کبھی اچھا اوڑھنے کی خواہش، کبھی اچھے گھر کی خواہش، کبھی اچھی گاڑی کی خواہش، کبھی بیوی کی خواہش، جب بیوی مل گئی تو پھر اور حرام عورتوں کی خواہش، اسی طرح سے پھر اپنی مزید خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مزید حرام کمانے کی خواہش، اور یوں تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، اور جہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ مال سے محبت انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایسا بندہ وہ جسٹ اپنے مادی وجود کو ہی غذا دیتا رہا اور ساری عمر اسی وجود کو پالتا پالتا اس دنیا سے چلا گیا، اور جب قبر کے اندر گیا اور موت کا وقت آیا تب اس پر حقیقت کھلی کہ میں اس جہان کے اندر
اپنے اس مادی وجود کو پالنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی نوری وجود جو کہ روح ہے اس کو پالنے کے لیے آیا تھا۔ ساری عمر میں نے اس اپنے مادی وجود کو غذا دی، لیکن اپنی روح جو کہ ایک نوری مخلوق ہے اور جس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، استغفار کرنا ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کو ادا کرنا، ان پر عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے روح کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ مادی غذا کھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ نوری غذا حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور مادی غذا کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا قرآن پاک کے اندر کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ پر لیا ہوا ہے۔ تو میں ساری عمر رزق کی فکر کے اندر اور اپنی خواہشات کی فکر کے اندر پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس غذا کا انتظام تو میرے مالک نے پہلے ہی میرے لیے کر دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور اپنے پیٹ کے اندر ہی ساری عمر یعنی کہ داخل ہو گیا اور اپنے پیٹ کی فکر کے اندر ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ اب میں قبر کے پیٹ کے اندر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت انسان پھر قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو پھر رونے لگ جاتا ہے۔ تو قبر کی دیواروں سے آواز آتی ہے، بندے اب کیوں روتا ہے؟ اگر دنیا کے اندر رو کر آیا ہوتا تو آج تجھے رونا نہ پڑتا۔ اور وہ بندے جو اس دنیا کے اندر اپنے نوری غذا کو نہیں بھولتے اور اس مادی وجود کو نہیں پالتے، اپنے نوری وجود کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی قبریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہوتی ہیں۔ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، قبر کے اندر بھی قیامت تک بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی قبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور سے منور ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ تو جس کی روح ہی شمع بن گئی ہو، اسے بھلا کسی لائٹ کی کیا حاجت ہے؟ جب اس کا اپنا وجود ہی روشن ہے، وہ جہاں پر جس اندھیرے کے اندر چلا جائے گا وہیں پر ہی اجالے ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنے مادی وجود کو پاتا رہتا ہے، اس کی لذتوں کو جو ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے، اور یہ لذتیں کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ ان لذتوں کی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وقت، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور نور ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر اور نور حاصل ہو گیا، پھر دنیا کی لذتیں اس کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتی، کیونکہ انسان یہ مادی وجود نہیں ہے، انسان کی روح ایک نوری مخلوق ہے۔ تو یہ کس قدر بے وقوفی ہے کہ وہ نوری مخلوق اپنی غذا مادیت کے اندر تلاش کرتی پھرے، بلکہ اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور نور ہے۔ جب انسان کو وہ ذکر اور نور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی یہ جو تکلیف ہے، یہ جو تگ و دو ہے، یہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ کے نور کے اندر جب اسے اصلی غذا اور لذت مل جاتی ہے تو پھر دنیا کی لذتیں اسے چھوڑنی نہیں پڑتی اور اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود ہی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سہ عالم چھوڑ مسیطہ نٹھے، باہو جد لگے نے دل ٹھکانے۔ تو پھر ایسے بندے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے کہ میں مسجدوں اور محرابوں کے اندر اللہ کو تلاش کرتا رہا، جبکہ رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انوار و تجلیات کا نزول اور لذات اور روحانی لذتوں کا نزول تو میرے اندر تھا۔ میں کتابوں کے اندر تلاش کر رہا تھا، میں مسجدوں کے اندر تلاش کر رہا تھا، میں محرابوں کے اندر تلاش کر رہا تھا، جبکہ وہ لذت تو میرے اپنے ہی اندر موجود تھی۔ تو آپ نے اپنے شعر کے اندر یہ جو ذکر کیا ہے، اس سے ہرگز مقصود یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسجد چھوڑ دے اور مسجد چھوڑ کے بھاگ جائے، بلکہ آپ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے، تو جن چیزوں کو باہر تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ چیزیں تیرے اندر ہیں، اپنے دل کو ٹھکانے پر لگا، پہلے نوری غذا حاصل کر، پھر یہ جو تو باہر تلاش کرتا پھر رہا ہے باہر نہیں تجھے ملے گا، تجھے جو کچھ بھی ملنا ہے تیرے اپنے دل کے اندر ہی ملنا ہے۔ اور جب اندر انسان کے وہ سکون، وہ اطمینان ٹھہر جاتا ہے تو دنیا جہان کی تمام لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی موجود ہیں، پھر اسے کسی چیز کی کوئی لذت اور کوئی حاجت نہیں رہتی، بلکہ وہ تمام خواہشات اور لذتوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی لذت اسے اپنا غلام نہیں بنا سکتی۔ اسی کی طرف تو اشارہ کیا تھا زلیخا نے کہ جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ
قربان جاؤں کہ خواہشات کی غلامی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا، اور خواہشوں کی لذتوں سے منہ پھیرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا کہ میں عزیز مصر کی ملکہ تھی اور میں حسین و جمیل بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن میرے نفس کی خواہش کی وجہ سے میں ملکہ ہو کر، تمہاری مالکن ہو کر بھی تمہاری غلام بن گئی، اور تم میرے غلام تھے، میرے ماتحت تھے، لیکن تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نور کی اور نبوت کی وہ لذت تھی کہ جب انسان کو وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دنیاوی لذتوں کی طرف وہ کبھی مائل نہیں ہوتا، اور دنیاوی آفتوں کے اندر کبھی بھی مبتلا ہو کر غلام نہیں بنتا۔ تو اس لذت نے تمہیں غلام ہونے کے باوجود میرا آقا بنا دیا، یہاں تک کہ میں مالکن ہو کر بھی تیری باندی اور کنیز اور تیری بیوی بننے کی تمنا کرتی ہوں۔ تو زلیخا نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب انسان کو وہ بڑی لذت حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر اور نور کے ساتھ پیوستہ ہے، تو پھر انسان نہ لذیذ کھانوں پر فریفتہ ہوتا ہے، نہ حسین عورتوں پر فریفتہ ہوتا ہے، اور نہ مال دولت گاڑی عزت و شہرت پر فریفتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان جو مادیت رکھتا ہے وہ اپنی لذات کو ان کے اندر خیال کرتا ہے، اور جو انسان روحانیت رکھتا ہے وہ اپنی لذت کو اپنے دل کے اندر پاتا ہے، اس وجہ سے وہ دنیا کی تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا اطمینان فقط اور فقط میرے ذکر کے اندر ہی موجود ہے۔ انسان کیسا احمق اور بے وقوف ہے کہ اپنے دل کی بوریت کو دور کرنے کے لیے گرل فرینڈیں بناتا ہے، کبھی ٹک ٹاک پر جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، کبھی بے حیائی دیکھتا ہے، کبھی فحاشی دیکھتا ہے، کبھی گانے بازے سنتا ہے، اور وہ اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ میں بور ہو جاتا ہوں، کبھی دوستوں کے پاس جاتا ہے، اور ساری عمر وہ اپنے دل کے سکون کو مادیت کے اندر تلاش کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے، سکون میرے ذکر کے اندر ہے۔ جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر لگ جاتا ہے اور اللہ کا نور اترنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اسے سوشل میڈیا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اسے فلمیں، ڈرامے اور فحاشی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب وہ غذائیں جن کو وہ بہت اعلیٰ سمجھتا تھا اور جن کے اندر اسے لذت آتی تھی، اب وہاں سے لذتیں ختم ہو کر باطن کے ساتھ، انسان کے دل کے ساتھ وہ تمام لذتیں جڑ جاتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نور کے اندر تو وہ لذت ہے کہ جس کے حوالے سے کسی نے کیا خوبصورت شعر بھی لکھا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جب انسان کو آشنائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نور کی اور روحانیت کی اور روح کی لذت اور غذا حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو دنیا کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اور انسان کو پھر آخرت یعنی جنت کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ پھر حور و قصور اور دیگر معاملات کی طرف وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے متوجہ ہو تو ہو، وگرنہ اسے ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی، اسے حاجت فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو فقط اور فقط اللہ کے لیے ہی یاد کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی لکھا تھا کہ میں اللہ کی عبادت، اس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت آخرت کی وجہ سے کیوں کروں؟ میں کوئی تاجر تو نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں گا تو فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے یاد کروں گا۔ تو دنیاوی لذتوں کو توڑنے کا نسخہ فقط اور فقط روحانی لذت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ایک لذت ہی دوسری لذت کو ختم کر سکتی ہے۔ جب تک انسان کے باطن کے اندر وہ لذت نہیں ہوگی، انسان جتنی مرضی ظاہری طور پر تگ و دو کر لے ان لذات کو ختم کرنے کی، وہ لذتیں ختم نہیں ہو سکتی، وقتی طور پر ختم ہوتی ہیں، چند دنوں کے بعد پھر انسان کا دل و دماغ اس طرح مائل ہو جاتا ہے اور وہاں سے لذت کے حصول کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے اور انسان کو کھینچ کر اس طرف لے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چند دن بڑے نیکیاں کرتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری، لیکن اس کے بعد پھر وہی گناہوں کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں اور پھر انہی گناہوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر ابھی تک وہ لذت ملی نہیں ہے۔ جب وہ لذت اندر ملنی شروع ہو جائے گی اور لذت بڑھنی شروع ہو جائے گی،
تو پھر یہ والے خمار اور یہ جو فطور چڑھ جاتے ہیں چند دنوں کے بعد، پھر یہ والے معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ طور پر ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور انسان کا دل اطمینان و سکون اور چین کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کا نام تو اطمینان نفس ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایسے ہی لوگوں کو مرتے وقت یہ خطاب کیا جائے گا کہ جن کے اندر یہ روحانی لذت ٹھہر چکی تھی اور دنیا کی لذت وہاں سے نکل چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور روحانی لذت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔